تب ہوتا ہے جب اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے رسول پر بھی ایمان، اسی کی ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہی چیزیں ہیں جو ہماری مسجدوں کے میناروں سے دن میں 5 مرتبہ بلند ہوتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کو معاشرہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے علم بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر کا پورا علم ہونا چاہیے، یعنی ایمان جس چیز پہ لائے ہیں اس کا علم ہو، معلوم ہو، اور علم کا ذخیرہ قرآن پاک ہے، علم کا ذخیرہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، علم کا ذخیرہ وہ لٹریچر ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو دوسری چیز اس کے ساتھ ہے علم بآیات اللہ، ایمان باللہ، علم بآیات اللہ، علم ہو انسان کو، علم کی وسعت ہے، یہ علم جو ہے اس کی کوئی حدیں نہیں ہے، کہیں رک نہیں جاتا، ایک منزل کے بعد دوسری منزل آتی ہے۔ آپ نے 2 کتابیں پڑھ لی اور سمجھا کہ میرا علم مکمل ہو گیا ہے، یہ تو ابھی آغاز ہوا ہے سفر کا، اس کی بڑی وسعت ہے۔ قرآن پاک آپ زندگی کے اندر کتنی مرتبہ پڑھتے چلے جائیں، ہر مرتبہ ایک نیا افق آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، حدیث مبارکہ کے مجموعے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سے لٹریچر ہے، بہت ساری چیزیں جو اس میں سے ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہوگا، اور یہ جو گلہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ملتا، تو یہ گلے کے لیے اگر ہم جائزہ لے لیں کہ دن کے 24 گھنٹے میں کہاں گزارتا ہوں، تو اس گلے کا جواب مجھے خود مل جائے گا۔ کتنا وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کتنا وقت اخبارات پڑھنے پہ صرف کرتے ہیں، کتنا وقت ہم گپ شپ دوستوں کے اندر بیٹھ کر ضائع کرتے ہیں، کتنا ہی وقت آپ شمار کرتے چلے جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس علم کے بڑھانے کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تیسری بات پھر اس کے بعد ہے شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وہ گواہی ہے جو جس کا نام اقامت دین ہے۔ یہ گواہی ہے کہ جو آپ پہ یعنی ایمان ہو، اور ایمان کے بعد پھر علم ہو، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر اللہ کے دین کے گواہ بن کے شہادت حق کا فریضہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ جو ہے وہ اس کو پوری امت کے ذمہ کہا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم سارے کے سارے انسانوں پر گواہ بنائے گئے ہو ہے پوری امت، اور پھر اس گواہی کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ گواہی جو ہے، یہ گواہی عمل کے ساتھ بھی ہے، قول کے ساتھ بھی ہے، زبان سے بھی ہے، اپنے عمل سے بھی ہے۔ تو چوتھی بات پھر اس کے بعد ہے تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑ جائے۔ یہ عمل کا نام ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، یعنی جس کے آپ بن گئے ہیں، اس نے کہیں آپ کو پکارا ہے نماز کے لیے، اور وہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اب کتنے قدم آپ کے لپکتے ہیں، یہاں پر تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ پتہ چل جائے گا کتنا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ تعلق باللہ جو ہے یہ ایک پورے عمل کا نام ہے، اعمال صالحہ کا نام ہے، دین پر عمل کرنے کا نام ہے، اپنے تزکیے کا نام ہے، اپنی تربیت کا نام ہے، اپنی اصلاح کا نام ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے، اپنے آپ کو آخرت کے اندر کامیاب بنانے کا نام ہے، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کا بن جانا، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جانا، اللہ کے ساتھ انسان کی پوری زندگی، صبح اٹھے تو زبان پر اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دن بھر اللہ کا نام، کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اسی طرح ان للہ، بہت سارے الفاظ ہمارے دن بھر کے اندر، کہیں کھانا شروع کیا تو بسم اللہ، اور اسی طرح سے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ تو یہ ساری کی ساری زندگی تعلق باللہ کی ایک انسان اس کی ایک علامت بن جائے، اور تعلق باللہ کے پیمانے آ جائیں، اور ان میں سے بھی ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میری زندگی کے اندر ان دعاؤں کا کتنا دخل ہے، اللہ کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے، اللہ کا ذکر میں کتنا کرتا ہوں، اور اللہ کے ذکر کے اندر نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کتنا ہم دن کے اندر پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنی تلاوت سنتے ہیں، کتنا اپنے قلب کے اندر اس کو اتارتے ہیں،
یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا ہے. یہ ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ تعلق باللہ ہے. اس کے لیے جو ایک بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل تبدیل ہو. اسلام جو ہے وہ دل کو بدلتا ہے، دل کو تبدیل کرتا ہے، دل کو مرکز بناتا ہے. ظاہری تبدیلیاں جماعت اسلامی میں آ گئے ہیں، ایک رپورٹ فارم ہے پر کر دیا ہے، اپنے آپ کو بھی مطمئن کر رہے ہیں، اپنے ناظم کو بھی، امیر کو بھی مطمئن کر رہے ہیں. نہیں، یہ دل کی بدلنے کا نام ہے. قرآن پاک نے جگہ جگہ پر دل کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار رہو وہ انسان کا دل ہے. قرآن پاک دو طرح کے دل بیان کرتا ہے، ایک قلوب قاسیہ ہے، ایک قلوب خاشعہ ہے. وہ کہتا ہے کہ دل، انسانوں کے دل جو ہے وہ پتھر بھی ہو جاتے ہیں، نرم بھی پڑ جاتے ہیں. قلوب خاشعہ اہل ایمان کا مطلوب قلوب خاشعہ ہے، جو ڈرنے والے دل، جو خشیت والے دل، جو لرزنے والے دل، جو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے دل، وہ قلوب قاسیہ پتھر دل. اولئک کالحجارہ واشد قسوہ، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. فبما نقضهم میثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ. قرآن کہتا ہے کہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہمارے عہد کو توڑا، ہم نے ان کے دلوں کو پتھر کر دیا. تو دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہے. تربیت گاہیں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، دل وہی کے وہی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لو، اس کے اندر نرمی پیدا کرو، اس کے اندر گداز پیدا کرو، اسے قلوب خاشعہ بناؤ. ڈرنے والا دل، خشیت والا، جھکا ہوا. خاشعہ کا لفظ جو ہے وہ جیسے ٹہنی، نرم ٹہنی جھک جاتی ہے، اس کے لیے یہ خاشعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور قرآن پاک نے اس کے لیے دو اور لفظ استعمال کیے ہیں. ایک قلب سلیم ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس ایک جھکا ہوا دل، سرنڈر کیا ہوا، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو جھکائے ہوئے. دوسرا قلب منیب، دل گرویدہ، اللہ کی ارد گردی گھومنے والا دل. تو یہ دل کا سودا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پانچویں بات پھر اس میں ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ چڑھ جائے. یہ ایک رنگ ہے جو چاہتا ہے اسلام کہ پوری جماعت کے اوپر ایک رنگ ہو، ایک ہی طرح کی ہو. صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہترین رنگ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو انسان ایک اور طرح کا ہی انسان بن جاتا ہے. جن لوگوں پہ دنیاوی رنگ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے حالات آپ دیکھتے ہیں، عدالتوں کی بات نہیں مانتے، عوام کی بات نہیں مانتے، ٹھٹائی کے ساتھ لگے رہتے ہیں، بے عزتیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور اپنے اس پہ رہتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے لوٹ مار کا وہ پورا ہو. تو یہاں پہ ایک رنگ ہے جو چاہتا ہے اسلام کے ساری جماعت کے اوپر ایک ہی رنگ ہو، ایک ہی طرح کے نظر آئیں، ایک ہی طرح کا ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا بات کرنا، ان کی گفتگو کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک رنگی ہوئی ایک رنگ کے اندر نظر آ جائے. اس کی ایک پوری تشریح ہے جسے ہم تحریکی مزاج کہتے ہیں، کہ ایک تحریکی مزاج پیدا ہو جائے. یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، جس کے لیے پھر یہ ساری باتیں. اور تحریکی مزاج کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر نرمی ہے، اس کے اندر لطافت ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر مسکراہٹ ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے ایثار ہے، قربانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور اس کا ہی ایک حصہ ہے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ہی نفرت. اللہ کے لیے محبت ہے، یعنی جہاں آپ کے بھائی ہیں، یہ کتنے علاقوں سے آپ دوست آئے ہیں، کوئی بھمبر سے آیا ہے، کوئی کوٹلی سے آیا ہے، کوئی میرپور سے، کوئی مظفر آباد سے، کوئی کہیں سے. کس چیز نے جوڑا ہوا ہے؟ کوئی کسی ایک جگہ پہ ملازمت کرنے کے والے لوگ تو نہیں ہیں، کسی ایک کمپنی کے افراد تو نہیں ہیں. یہ جوڑا ہوا کس چیز نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نے آپس کے اندر جوڑا ہوا ہے. نام تک بھی ایک دوسرے کے شاید پہلے نہ پتہ ہو، یہاں آ کر ہی نام پتہ چل. یہ ہے الحب للہ والبغض للہ.
اور یہ ہے وہ صبغت اللہ جو پوری جماعت کے اوپر ایک رنگ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔